میری آج کی ویڈیو کا عنوان دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ الحمدللہ آج جو تقریر ہے اس کا عنوان ہے دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ایک نہایت اہم اور فکر انگیز پیغام کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو اس فکر انگیز پیغام جو ہے اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ یہ جملہ بظاہر چھوٹا سا ہے مگر اس نے اپنے اندر ایک عظیم حقیقت اور پورا فلسفہ زندگی سموئے ہوئے ہے۔ اس میں انسان کو اس کی حقیقت، مقصد تخلیق اور اس کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ دنیا کی حقیقت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا ایک عارضی مقام ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے نہ کہ مستقل ٹھکانہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سماں ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے۔ یہ دنیا ہماری آزمائش کا میدان ہے، یہاں نعمتیں بھی امتحان ہیں اور مشکلات بھی آزمائش۔ لیکن افسوس صد افسوس، انسان دنیا کی چمک دمک میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنی اصلی منزل یعنی آخرت کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو جو پوائنٹ تھا، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محض کھانے پینے، کمانے، عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی واضح آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھو بھائیوں اور بہنوں، ہماری اصلی منزل آخرت ہے۔ دنیا تو ایک پل کی خبر ہے لیکن آخرت دائمی ہے۔ خوش قسمت وہی ہے جو اس عارضی دنیا کو ہمیشہ کی کھیتی بنائے اور اپنی نیکیاں جمع کرے۔ دو رویے مومن اور کافر، اس حوالے سے اقبال کا شعر بڑی خوبصورتی سے فرق واضح کرتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں یہاں پر اقبال نے دنیا لی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی کافر دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر اپنے خالق حقیقی کو بھول چکا ہے، اسے صرف دنیا کی آسائشیں درکار ہیں، جبکہ مومن کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور وہ اپنے اندر ایسا نور، علم اور قرب الہی رکھتا ہے کہ ساری کائنات اس کے اندر سمٹ آتی ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمنین و جنات الکافر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیونکہ مومن دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، خواہشات کو قربان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل انعام تو ابھی باقی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کو ذریعہ بنائیں، مقصد نہ بنائیں۔ میرے بہن بھائیوں، میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائیں، اپنے مقصد نہ بنائیں۔ ہم دنیا میں جو بھی عمل کریں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، نہ دنیا کو مکمل چھوڑیں، نہ اس میں ایسے کھو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ دنیا میں زندگی گزارو مگر ایسے جیسے مسافر ہو،
جیسا کہ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے فرمایا کن فی الدنیا کانا غریبا او عابر سبیلا، یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کو سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مومنوں میں شامل کرے جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو۔ اے اللہ ہمیں مومنوں میں شامل کر جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو اور جن کی نگاہوں میں دنیا کی حقیقت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا۔